آپ کیا سمجھتے ہو کہ ملک جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کیا یہ ملک کو کسی اڈے بننے لے کر جا سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے ہاں تو تباہیاں ہی تباہیاں ہیں۔ آپ دیکھ لو یہ بلے والے 3 سال میں کیا کیا، ملک کا حشر نشر کر دیا ہے۔ کوئی ایک بھی کام اس یہ شخص نہیں کر سکا۔ کوئی گنوا کے بتایا کہ اس نے ملک کی خاطر، ملک کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، افلاس کو ختم کرنے کے لیے، گیس اور بجلی کو وافر مقدار میں لوگوں کو دینے کے لیے، گیس پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کوئی اس نے کی ہو؟ اس نے ہر چیز میں ڈنڈی ماری ہے، ہر چیز کو برباد کر دیا ہے۔ اس کے اپنے جو دعوے ہیں اب وہ خود اس کے گلے میں پڑ رہے ہیں، اب وہی اس کے گلے میں پڑ رہے ہیں۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم ہو تو یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی حیا ہو تو یہ فوراً حکومت چھوڑ دے اور حکومت حقداروں کے حوالے کرے۔ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے اور دین کی بات کرتا ہے اور دین والوں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اور رسول اللہ کے گستاخوں کو عزت و احترام دیتا ہے۔ یہ عجیب منافقانہ رویہ اس شخص کا۔ اس لیے اب قوم جان چکی ہے یہ بالکل مخلص نہیں ہے قوم کے ساتھ، یہ بالکل مخلص نہیں ہے دین کے ساتھ، یہ بالکل مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس کے کرتوت بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، کہ جو عمل ہوتا ہے وہی اصل میں پہچان ہوتا ہے، تقریروں سے نہیں، لفاظی سے نہیں۔ تقریروں سے ملک فتح نہیں ہوتے، کشمیر اور فلسطین تقریروں سے نہیں فتح ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تقدیر تقریروں سے نہیں بدلتی، یو این او میں تقریر کرنے سے نہیں بدلتی، یا یہاں چند جاہلوں کو سامنے بٹھا کر اور اوٹ پٹانگ باتیں کر کے اور وہ جو کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، ان سے بڑا بھی گدھا کوئی نہیں ہے، کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ جو بکرا ہے یہ تالیاں بجانے کا مقام نہیں بلکہ یہ رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ جو کچھ یہ کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے بے تکی کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے بے تکی کہتا ہے، لیکن یہ چاپلوس تو یہ ان کے جھوٹی تعریفیں کرنے والے یہ تالیاں بجا کر اس کو خوش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بڑے افسوس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنے ملک کی یہ حالت دیکھتے ہوئے۔ ہمیں انہوں نے دہشت گرد ٹھہرا دیا ہے، فورتھ شیڈول لگا دیا ہے، جھوٹے مقدمے بنا کر ہمارے کیسز چل رہے ہیں ہر عدالت میں، ہائی کورٹ میں آ جا رہے ہیں، لگا ہوا ہے معاملہ۔ کیا یہ جو کچھ ہم پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ ہم کس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس نبی کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی خاطر کر رہے ہیں، ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جب پانی پینے لگتے ہیں تو آپ کے پانی کے برتن میں ایک تنکا نظر آتا ہے صحابی کو، صحابی آپ کے ہاتھ سے وہ برتن پانی والا لے لیتا ہے اور تنکا نکال کر آپ کو دوبارہ پانی پیش کرتا ہے، تو آپ پانی پیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس نے گویا آپ پہ تنکا نکال کے آپ کا دل جیت لیا، آپ کو خوش کر دیا۔ میرا نبی تو اتنی ساری بات پہ بھی خوش ہو گیا اور اس کی درجات کی بلندی کے لیے صحابی کی اللہ کے رسول نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ جھوٹے غلام کیا حرکت کر رہے ہیں؟ ہمیں جھوٹی ایف آئی آر ہزاروں کے تعداد میں، کیا پھر قانون کی پاسداری رہ سکتی ہے؟ یہ بے وقوف آدمی جو کہتے ہیں ویژن، جس کی ویژن کی بات کرتے ہیں، کیا اس کا یہی ویژن ہے؟ جب تم قانون کو یوں رسوا کرو گے، قانون کی تذلیل کرو گے، قانون والوں کو کہو گے کہ ان کو مقدمے جھوٹے بنا کر جیلوں میں ڈالو، تو کیا یہ قانون کی رٹ قائم ہوگی؟ کیا قانون کا عمل درآمد ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ پھر عدلیہ پہ پریشر ڈالتے ہو
پھر باہر کی دنیا کافر لوگ بھی آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں، یورپ بھی پریشر ڈالتا ہے، سعودی عرب بھی پریشر ڈالتا ہے، UAE بھی پریشر ڈالتا ہے کہ تحریک والوں کو دباؤ، کیونکہ یہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، یہ شریعت کی بات کرتے ہیں، ان کو دباؤ اور ان پہ ظلم کرو اور اس جماعت کو ختم کرو، اس کے راستے روک لو، میڈیا میں ان کو مت آنے دو، اور الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ ہم پہ رکاوٹیں اور قدغنیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی آگے نہیں بڑھنے دیتا، ہمارے راستے روک دیے گئے ہیں اور ہمیں بدترین دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم تمہیں دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ یہ علماء، یہ دیندار لوگ، یہ مصلی رسول کے وارث، یہ مسجدوں اور ممبر کے وارث، یہ مدارس کو چلانے والے، یہ دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے پورے ملک میں جو دین پھیلا رہے ہیں، تم نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ دہشت گرد ہیں تو پھر میں کیا کہوں کہ آپ کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، یا آپ میں شعور نہیں ہے؟ آپ اتنے بیوقوف ہو کہ کون ان لوگوں کو یہ مانے گا کہ یہ دہشت گرد ہے؟ پھر عدالتوں میں کیس ہم پہ چل رہے ہیں دہشت گردی کے، ایک تاریخ ہوتی ہے، اگلی تاریخ پڑتی ہے، جی اداروں کے نمائندوں کو بلاؤ، ان سے کمنٹس مانگے جاتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرا نہیں آتا، دو آ جاتے ہیں تو تین نہیں آتے ہیں۔ یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے عدالتوں میں چل رہا ہے، فیصلہ نہیں عدالتیں کر پاتی، اتنے ڈیلے کیا جاتا ہے فیصلوں کو۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی آپ لوگوں سے؟ آپ سے کوئی جواب طلبی نہیں کرے گا؟ کیا یہ ظلم کی رات ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہے گی؟ قطعاً نہیں، یہ رات کٹنے والی ہے، ان قریب کٹنے والی ہے، آزادی کا سورج طلوع ہوگا، دین کا نفاذ اس ملک میں ہوگا، اور تم لوگ جو ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ گے۔ اگر رہو گے تو تمہارا ٹھکانہ وہی ہے جو سب لوگوں کو پتہ ہے، جہاں تم ہمیں ڈالتے رہے ہو، وہ جگہ وہ مقام تمہارے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن تمہیں بھی وہاں پہ جانا ہوگا، اپنا ٹھکانہ تم بھی دیکھ لو۔ اللہ پاک ہمیں تحریک کے ساتھ وابستہ تمام دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے، اور تحریک کے ساتھ مکمل جڑے رہنے کی توفیق دے، اور جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں اللہ پاک ہمارا وہ مقصد پورا کرے۔ ہماری دیکھو مدد و نصرت تب آتی ہے جب ہم خود کو پیش کرتے ہیں۔ بول رہا ہے عدل کا نظام ناقص ہے، یہ یہاں سپیڈی ٹرائل نہیں ہوتے، یہاں درست فیصلے اور ٹائم پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اور دیکھیں نا 6 مہینے لگ گئے انصاف کے حصول میں، ہمیں جب عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے 6 مہینے گزر گئے ہیں، اور جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھتی رہی ہے۔ آج اللہ پاک نے کرم کیا ہے، ایک جج نے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے، یقیناً ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نظام عدل ناقص ہے، ہمارا نظام شہادت ناقص ہے، گواہی کا نظام ناقص ہے، ہمارا قانون جو انتظامیہ ہیں وہ قانون میں بہت نقائص ہیں۔ SHO مطلق العنان بن جاتا ہے اور اس کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں۔ یہ کوتاہیاں ہیں، یہ ساری کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا کہ یہ جو سکم ہے قانون میں، اب یہ اس کو ایک SHO اگر جھوٹی FIR کاٹتا ہے یا کرتا ہے کسی کے خلاف،
تو کیوں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے تو پھر اس ایس ایچ او کو لٹکانا چاہیے الٹا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ ساری اب میں آپ کو قسمیہ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، اعلانیہ یہ کہہ رہا ہوں، حلفاً یہ کہہ رہا ہوں، قرآن پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف جتنی بھی ایف آئی آریں بنی ہیں سب کی سب جھوٹی. مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعہ پڑھ کے بیٹھا ہوں، قرآن پہ حلف دے رہا ہوں، طلاق کہیں تو طلاق بھی اٹھانے کو تیار ہوں، جو بھی قسم ہے وہ قسم لے لیں، وہ قسم دینے کو تیار ہوں. مجھے ایمان نصیب نہ ہو، میں اگر جھوٹ بولوں تو ہمارے خلاف جھوٹی ایف آئی آر، ہمارے خلاف جھوٹی ایف آئی آر. قوم نہیں جانتی، عدل والے نہیں جانتے، عدل دینے والوں کو نہیں پتا. یہ جو ہم ہماری ایف آئی آریں کاٹتے ہیں انتظامیہ، کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ میں انہیں باشگاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تمہارا گریبان ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوں گے. تمہارا گریباں ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوگے. جو تکلیفات تم نے ہمیں پہنچائی ہیں، تم نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ہم پہ جھوٹی ایف آئی آریں کاٹی ہیں، ہمیں تم نے گھسیٹا ہے، ہماری تذلیل کی ہے، ہمیں جیلوں میں کال کوٹھیوں میں پھینکا ہے، بدترین تشدد کرتے رہے ہو. کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اس کا حساب ہوگا. ہم تمہارے گریباں پہ ہاتھ ڈالیں گے اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اگلے مرنا بھی ہے، تم نے اگلے جان بھی تمہارا حساب ہوگا. تم نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم پہ ظلم ڈھائے ہیں، زیادتی کی ہے، بے انصافیاں کی ہیں. یہ تو کل چلے جائیں گے، تم کدھر جاؤ گے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے جن کا نہ کردار ہے، نہ جن کے پاس کوئی دین ہے، نہ ان کا اللہ رسول کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، بعض یہ تمہارے حکمران ہیں اور تمہیں نوکریاں اپنی نوکریوں کی خاطر. اور ہم نے کس کی خاطر یہ کیا ہے؟ تم اندھے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ ہم نے یہ ظلم کس کے لیے برداشت کیا ہے؟ ہمارا موٹیو کیا تھا؟ ہمارا بیانیہ کیا تھا؟ ہم کس لیے جیلوں میں گئے؟ ہم نے کس لیے گولیاں ہمارے بچوں نے کھائی جن کا آج کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے؟ ہمارے شہیدوں کا تو کبھی کسی نے نام نہیں لیا. یہ ہماری قوم ہے. کبھی ان شہداء کا نام کبھی کسی نے لیا جو فیض آباد دھرنے میں شہید ہوئے، جو یہ پچھلے دھرنے میں شہید ہوئے اپریل میں 13-14 اپریل کو، وہ 26 نوجوان حافظ قرآن، کبھی کسی نے ان شہداء کا نام لیا؟ ہم نے کیوں شہادتیں پیش کی؟ تم نہیں ہمیں پہچانتے. ہم نے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے اپنی عاقبت کے لیے، ہم نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، ہم نے پوری قوم کا، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، کفارہ ادا کیا ہے. ساری قوم کو باہر آنا چاہیے تھا. حرمت رسول کی بات ہو اور قوم اندر بیٹھے، ناموس رسالت کی بات ہو اور پیر جو ہے آستانوں میں گھسے رہیں، علماء جو ہے مدرسوں سے باہر نہ نکلیں. پھر دین ہمیں کیا تم پڑھاتے ہو؟ پھر ہمیں کون سا دین سکھا رہے ہو تم؟ یہ کون سا دین ہے جو نبی کی حرمت پہ حرف آ رہا ہو، آپ کی ناموس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہوں، ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہوں، اور تمہارا کوئی رد عمل نہ ہو؟ تم کہو کہ امن، اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو پھر تمہارا ایمان کدھر ہے؟ پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو ائمہ اطہار، جو اہل بیت اطہار سے ہمارے تک پہنچا ہے، جو اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے، جو علماء کرام کے ذریعے پہنچا ہے. یہ ہم اس پہ چلنے والے ہیں، اور ہم انشاءاللہ
تادم آخر ختم نبوت حرمت رسول پہ اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، خود کو بھی پیش کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی پیش کرتے رہیں گے، اپنا مال بھی پیش کرتے رہیں گے، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے سب کچھ پیش کرتے رہیں گے، لیکن ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا حبیب خوش ہو جائے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اس مقصد کی تکمیل ہو جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔